بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفلق مدنية وهي 5 آيات بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فلق ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ قل آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، ان تمام شر سے، خلق جو اس نے پیدا کیا، یا پھر آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے۔ من شر ما خلق، من شر ما خلق، تمام مخلوقات سے، مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے۔ اذا وقب، جب وہ پوری طرح پھیل جائے۔ اذا وقب، یا جب وہ رات آ جائے۔ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ فلق اور یہ سورہ ناس، جو قرآن کریم کی سب سے آخری سورہ، سورہ ناس ہے، یہ دونوں کے دونوں سورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں سورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، اور سورہ فلق
قرآن کریم کی 113ویں نمبر کی سورہ ہے، اور سورہ ناس قرآن کریم کی ترتیب کے حساب سے 114 نمبر پر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پورے قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ کتنے ہیں؟ 114 سورتیں۔ تو آج جو ہم تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں وہ 113 نمبر کی سورہ فلق ہے۔ لیکن حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ ان دونوں سورتوں کو اللہ رب العزت نے ایک ساتھ نازل فرمایا۔ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کے پس منظر کیا ہے ان دونوں سورتوں کے کہ ایک ساتھ اللہ نے نازل فرمائے؟ حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ایک یہودی ہے، اس کی بیٹیوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا تھا، جادو کر دیا تھا۔ لبید ان کی بیٹیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنی کی وجہ سے سحر کر دیا تھا، جادو کر دیا تھا، اور جادو کا اثر بھی ہوا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا ہے تو جادو کا اثر بھی ظاہر ہوگا، جادو کا اثر بھی ہوا، ظاہر بھی ہو گیا کہ جادو کیا گیا۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیے نہیں ہوتے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ میں نے وہ کام کر لیا۔ کوئی کام کرنا ہوتا، حقیقت میں وہ کام ابھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیے نہیں ہوتے، لیکن دماغ میں کیا ہوتا کہ وہ کام میں نے کر لیا ہے۔ تو اس طرح سے ظاہر ہوتا تھا۔ اور ایک بوجھ سا رہتا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتبہ۔ تو اس سحر کو اللہ کے پیغمبر پر ظاہر کرنے کے لیے، اس کی اطلاع دینے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ بھیجا، اور بھیج کر اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے کسی نے، اور جادو کا اثر بھی آپ پر ہو گیا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ ساری باتیں بتلا دی کہ جادو کس نے کیا، اور جادو کس طرح کیا گیا ہے، اور جادو کر کے کہاں پر وہ کام کر کے چھوڑا ہے، کہاں پر لے جا کر وہ چیز گرا دی ہے، وہ بھی بات اللہ کے پیغمبر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلا دی۔ جادو کس طرح کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں ایک نوجوان جو ہے
کنگھی کیا کرتے تھے خدمت کے لیے، ایک نوجوان تھے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی خدمت کیا کرتے تھے، جیسے کنگھی کرنا، مانگ نکال کر دینا۔ تو یہ یہودی لبید نے کسی طرح سے بہلا پھسلا کر اس نوجوان سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی لے لی، جس سے ہم کنگھی کرتے ہیں سر کا، وہ کنگھی لے لی۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس کنگھی کے دندانے لے لی۔ دندانے ہوتے ہیں جیسے ہمارے دانت ہیں، اسی طریقے کنگھی کے دانت ہوتے ہیں جو بالوں کو سنوارنے میں کام آتے ہیں۔ تو کچھ دندانے توڑ کر اس یہودی لبید نے لے لی، بہلا پھسلا کر۔ کسے معلوم تھا کہ یہ ایسا کرے گا؟ تو جب لے لی اور لینے کے بعد اس کی بیٹیوں نے، لبید جو یہودی ہے، اس کی بیٹیوں نے ایسا کیا کہ وہ دندانوں پر بال کے گرہیں باندھنے لگی، بال کے گرہیں باندھی، اور گرہیں باندھ کر ہر گرہ پر ایک ایک سوئی رکھ دی۔ سوئی جس سے ہم کپڑا سیتے ہیں، وہ سوئی بھی اس بال کے گرہوں میں باندھ دی، اور باندھ کر ہر گرہ پر، ہر جوڑ پر کچھ پڑھ پڑھ کے دم کر دیتی تھی۔ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ 11 گرہ باندھ دیے اور ہر گرہ پر ایک ایک سوئی لگا دی، اور لگانے کے بعد فلاں کنویں پر لے جا کر ڈال دیے۔ کنواں جس سے ڈول بھر کر پانی نکالتے ہیں، اس کو کنواں بولتے ہیں، جو بعض علاقوں میں ہے۔ تو اس کنویں کے اندر لے جا کر جادو کر کے ڈال دی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر پورا ماجرا بیان کیا کہ آپ کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے، اور جادو کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ نام بھی بتا دیا، کس طرح سے جادو انہوں نے کیے وہ بھی بتا دیے، کیا طریقہ، کیا کیفیت ان کی جادو کرنے کی تھی، وہ سب کے سب اللہ کے پیغمبر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلا دیے۔ بتلانے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو اس کنویں پر بھیجا اور بتایا کہ ایسا ایسا کرنا، وہاں سے وہ چیز نکال لے تو ہی جادو ختم ہو سکتا، اگر اس چیز کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا تو جادو ختم نہیں ہوگا۔ گئے وہ صحابی، وہاں سے وہ چیز اٹھا لی، اور جس طرح سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا، ہو بہو وہ چیز بالکل ویسے ہی ملی، اور کہتے ہیں کہ پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ یہ جادوگر جو ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ جادوگر جو ہے خاص طور سے رات کے اندر جادو کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر جو جملہ لے کر آئے ہیں برب الفلق، اور اسی طریقے سے آگے جملہ ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اندھیری راتوں میں یہ جادوگر جادو کیا کرتے ہیں اکثر، اس لیے کہ لوگ اطمینان سے سوئے رہتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا، اور یہ لوگ جادو کرنے والے رات کی تنہائی میں جادو کرتے ہیں۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بتایا کہ رات کی تاریکی کے شر سے بھی آپ محفوظ ہونے کی دعا کیجئے، اور اسی طریقے سے تمام مخلوقات کے شر سے، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، برائی سے بچنے کی پناہ مانگی۔ تو اس پتھر کے نیچے سے وہ چیز اٹھائی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور لانے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ دونوں صورتیں اتار دی، جس کو معوذتین کہتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کا کیا نام ہے؟ معوذتین۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا گیا کہ ان دونوں صورتوں کی آپ تلاوت کیجئے، اور 11 کیونکہ گرہ اس کے اندر گرہ لگے ہوئے ہیں، 11 گرہ، 11 جوڑ بنائے گئے ہیں اس بال میں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ 11 گرہ ہیں، اسی لیے اس دونوں صورتوں کے اندر ہم نے 11 آیتیں نازل کی ہے۔ پہلی سورہ میں 5 آیتیں ہیں، اور سورۃ الناس میں 6 آیتیں ہیں، تو کیا کتنی آیتیں ہو گئی؟ 11 آیتیں ہوں۔ تو ان 11 آیتوں کی تلاوت کیجئے اور ان تمام گرہوں پر پھونک ماریے، دم کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان گرہوں پر پھونک مار رہے ہیں، دم مار رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، پھونک مارتے تھے، وہ ایک ایک گرہ سب کھلتے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب 11 کے 11 گرہیں کھل گئی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اوپر جو کچھ بوجھ تھا وہ بوجھ بالکل دور ہو گیا، اور بالکل مجھے ہلکا پن ظاہر ہوا، ایسا محسوس ہوا کہ میرے اندر سے کچھ نکل گیا۔ کیونکہ جب جادو ہوتا ہے تو انسان کو ایک عجیب طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیتوں کی تلاوت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور دم کر دیے سارے گروہوں پر، وہ سارے کے سارے گرہیں خود بخود کھل گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیغمبر کا جادو ختم ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جادو کرنے والوں کا نام بھی معلوم تھا۔ لبید جو ایک یہودی ہے، بڑا منافق بھی تھا، اس نے دشمنی میں اپنی بیٹیوں سے جادو کرایا، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان جادو کرنے والوں کے نام کو ظاہر نہیں کیا لوگوں کے سامنے، کبھی بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اور اگر وہ کبھی سامنے آیا بھی تو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے چہرے سے اس پر دشمنی کا اظہار کیا، نہیں ظاہر کیا۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی ان پر غصہ نہیں کیا، جبکہ غصہ انسان کو فطری طور پر آ ہی جاتا ہے، جب انسان بشر ہے تو آتا جاتا وہ انسان، لیکن کبھی دشمنی ظاہر نہیں کی اللہ کے پیغمبر، اور نہ کبھی آپ نے کسی انسان سے اپنی ذاتی اعتبار سے انتقام اور بدلہ لیا، کبھی آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کیا نہیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، ہم کو کسی نے دشمنی کی ہمارے ساتھ، ہم ہر وقت جو ہے اس سے دشمنی نکالنے کے در پہ رہتے ہیں، اگر نہیں بھی نکال پائے تو ہم کسی نہ کسی طرح سے اس سے انتقام اور بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر کہ کبھی دشمنی ظاہر نہیں کی، نہ کبھی اپنے ذاتی طور پر کسی انسان سے بدلہ لیا۔
فرمانے لگے میں ظاہر کیوں کروں، میں ان سے بدلہ کیوں لوں، جب اللہ نے مجھے بیماری سے شفا عطا کر دی بس میرے لیے یہی بہت ہے، بیماری دور ہو گئی، میرا کام بن گیا، اب مجھے کیا ضرورت ہے اس سے بدلہ لینے کی۔ اللہ رب العزت خود مجھے اس کا بدلہ عطا کریں گے، آج نہیں تو کل تو دیں گے۔ تو اسی لیے کبھی جو ہے آپ نے ان سے انتقام نہیں لیا، کبھی آپ نے غصے کا اظہار ان سے نہیں کیا، اس لیے کہ فرمانے لگے کہ مجھے جب بیماری سے شفا مل گئی، بیماری مجھ سے دور ہو گئی، میرا کام بن گیا، اب ان کو جانے دو۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی، یہ عادتیں شریفہ تھی۔ تو اسی کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، آپ اپنے استعاذہ کے لیے اور ساری امت کو سکھلانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔ ایسے تو ہر چیز اللہ کی ہے، رات بھی آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، دن بھی آتا ہے تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، صبح ظاہر ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔ کیوں خصوصی طور پر صبح کا نام اللہ نے ذکر کیا؟ کہتے ہیں حضرات مفسرین نظام کہ دیکھیے صبح کا نام لے کر اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں جب اندھیری کو ختم کر کے اللہ رب العزت صبح کو لا سکتے ہیں، صبح کی روشنی کو پھیلا سکتے ہیں رات کی تاریکی کو ختم کر کے، تو اسی طریقے سے ان جادوگروں کی جو کوالٹی ہے، ان جادوگروں کی جو خرابی ہے اور ان کی جو طاقت ہے، اس طاقت کو بھی اللہ رب العزت چٹکیوں میں ختم کر سکتے ہیں۔ کیا اپنے اندر یہ ہنر رکھتے ہیں؟ وہ تمام کی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت اشاروں میں ختم کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جادو کتنی طاقتور ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے ان آیتوں کے ذریعے سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم صبح کو ظاہر کر سکتے، رات کی تاریکیوں کو، اندھیریوں کو ختم کر کے روشنی لا سکتے ہیں، تو ان جادوؤں کو کیوں نہیں ہم ختم کر سکتے؟ اس لیے اللہ نے صبح کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے آپ پناہ مانگیے، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہے جو شر پہنچانے والی مخلوقات ہے ان تمام سے آپ پناہ مانگیں، جو چیزیں ہیں اس سے پناہ مانگیے۔ یہاں پر جب اللہ نے تمام مخلوقات کے شر سے کہہ دیا تھا تو رات بھی آ گئی تھی، لیکن تب بھی اللہ رب العزت آگے خصوصی طور پر رات کا ذکر کر رہے ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے، اندھیری رات کے برائی سے بھی پناہ مانگیے، اذا وقب، جب وہ رات آ جائے۔ مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ رات میں زیادہ شرور اور آفات کے ظاہر ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ رات میں، اندھیری رات میں زیادہ سے زیادہ انسان کو شر اور آفات اور بلاؤں سے سابقہ پڑتا ہے۔ اسی لیے کیا حکم ہے کہ دیکھو رات میں اپنے گھروں سے زیادہ نہ نکلا کرو، خاص طور سے بچوں کے بارے میں بتایا کہ بچے جو ہیں رات میں گھر سے باہر نہ نکلیں، اس لیے کہ جو شر پہنچانے والی مخلوقات ہیں وہ رات میں پھیل جاتی ہیں، جیسے جن ہے، بھوت ہے، اور کیا کیا آسیب ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں رات میں ظاہر ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں زمین کے اندر۔ تو بتایا کہ بالخصوص اندھیری رات کے شر سے آپ پناہ مانگیں جب وہ رات آ جائے، یعنی رات آ جائے۔ اور مفسرین نظام نے یہی اس کا مطلب بتایا کہ رات میں شر اور فتنوں
کہ ظاہر ہونے کا زیادہ احتمال ہے، ممکن ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور بالخصوص گنڈے کی گرہوں پر پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کی شر سے پناہ مانگے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پر پڑھ کر پھونک مارنے والیوں سے پناہ مانگے۔ نفاسات جو لفظ آیا ہے، اس کے اندر حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں۔ یہاں پر مؤنث کا لفظ ذکر کر کے یہ بتانا اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے جادو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں۔ وہ عورتیں زیادہ یہ کام کیا کرتی ہیں، جس طریقے سے لبید کی ان بیٹیوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ تو یہ جو جادو کا کام زیادہ طور پر انجام دیتے ہیں وہ عورتیں دیتی ہیں، لیکن مفسرین نظام نے فرمایا اس میں دونوں داخل ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اس لیے کہ دونوں جادو کرتے ہیں، لیکن زیادہ طور پر عورتیں جادو کیا کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے نفاسات مؤنث کا لفظ لے کر آئے، اور بالخصوص گروہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے آپ پناہ مانگیے۔ عقد کہتے ہیں گرہ لگانے والے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرنے لگے، اور حسد کرنے والے کے شر سے اذا حسد جب وہ حسد کرنے لگے، ان سے بھی پناہ مانگے۔ حضور علیہ السلام کے بھی بے شمار حاسدین تھے، لیکن ان سبوں کی حسد انہی لوگوں کو کھا گئی، اللہ کے پیغمبر کو کچھ نقصان نہیں ہوا۔ اگر کبھی نقصان پہنچانے پر آئے بھی لوگ تو اللہ نے اس نقصان سے اللہ کے پیغمبر کی پوری طرح حفاظت کی۔ تو یہ دونوں صورتیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح و شام ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر لیا کرو، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے دور ہو جاؤ، چاہے وہ روحانی بلا ہو، چاہے وہ جسمانی بلا اور مصیبت ہو، تمام چیزوں سے محفوظ رہو گے۔ اور بالخصوص اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بستر پر جاتے تو ان دونوں صورتوں کی تلاوت ضرور کیا کرتے۔ اور اسی طریقے سے اوپر کی دو صورتیں بھی آئی ہے، سورۃ الکافرون، سورہ اخلاص، جو ہم تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ تو ان چاروں صورتوں کی تلاوت کر کے اللہ رب العزت کیا کرتے؟ بستر میں فرماتے ہیں مفسرین نظام، حدیث میں بھی ہے کہ ان چاروں صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں میں دم کر لیتے، مبارک ہاتھوں میں دم کر کے آپ اپنے پورے کے پورے جسم پر پھیر لیتے، دھو کر کے دم کر کے پورے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں پورے جسم پر دم کر لیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رات میں سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کی خاص طور سے تلاوت اور ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر لو گے تو رات کے شر سے محفوظ ہو جاؤ۔ تو یہ دو صورتیں بہت اہم ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت کو ضرور داخل کریں۔ اور بعض حدیث میں ہے کہ ہر نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کی تلاوت ضرور کرتے، 3 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے سینے پر دم کر لیتے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے سینے پر دم کر لیتے یا پھر پورے جسم پر دم کر لیتے۔ تو اگر ایسا بھی کر لیا جائے تو
تو کہتے ہیں ہر شر سے انسان محفوظ رہتا ہے، جسمانی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، ان تمام کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے حفاظت انسان کو ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت ضرور داخل کریں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں صورتوں کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔